الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. محترم ناظرین کرام، جیسے کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. یہ جادو سے متعلق ہے اور ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اسلام دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ لے کر آیا یا جس مسئلے کو پیش کیا وہ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کے حق، اس کو اچھی طرح سے واضح کیا. اور جہاں پر اللہ کے حقوق کو بیان کر کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی اس توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء صفات کی جو بھی ضدیں ہیں، مثلا شرک، اسے بھی اچھی طرح سے بیان کیا. اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ شرک کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں، اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا اسلام نے جس سے توحید باری تعالیٰ میں کوئی بھی رخنہ اندازی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حمایت توحید، یعنی اس گلستان توحید کی صحیح آبیاری کی. تو جو گلستان توحید کے اس بہترین گلستان کو یا ان پھولوں کو تباہ کرتا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی بری چیز ہے، وہ جادو اور سحر ہے. جادو، اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا، جیسے کہ شروع میں آپ نے آیت سنی کہ وہ لوگ یہ بات سکھاتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈالا کرتے تھے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اصل میں جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں کفر ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور اس میں ترجمہ ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اور شیاطین نے کفر کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور ایسے ہی جادو کا حکم قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ جس کا سیکھنا یا سکھانا یہ دونوں کفر ہے. اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے لیے ایک حد قائم کی کہ اگر جب اس کا پتہ چل جائے تو اسے جو ہے وہ تلوار کی ایک فٹ سے ختم کر دیا جائے. یہ اصل میں جادو عربی لغت میں یا عربی میں اسے سحر کہتے ہیں، اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ خفیہ کام جو بہت ہی خاموشی سے جادوگر انجام دیتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں کچھ تعویذات، کچھ گنڈے اور کچھ گراہیں لگا کر کے جو اس کے اوپر پھونکا کرتے ہیں اور پھر جا کر کے ان کے ذریعے کچھ جو ہے پڑھ کر کے آگے جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یا انہیں جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر اثر پڑتا ہے اور میاں اور بیوی کے بیچ میں یہ جو ہے تفرقہ ڈال دیتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ جو جادو کا حکم آیا، اسلام نے اسے حرام کرا دیا اور اس کے سیکھنے کا جو ہے حکم کفر دیا. اب ساتھ میں ہم بخوبی جان گئے کہ جادو کا سیکھنا یا سکھانا یہ کفر ہے. جادو کا سیکھنا اور سکھانے سے انسان ایمان کی اس نعمت سے جو ہے اسے کھو بیٹھتا ہے. لہذا اب ہمیں اس وقت جو یہاں پہ خصوصی طور سے ایک خصوصی مشن چلا ہوا ہے
کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جادو بھی صرف جو ہے وہ اسی وقت اثر کرے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہٰذا ہم آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جو اس وقت شعبدہ باز، جو اس وقت ہاتھ اور پنجہ دیکھتے ہیں، جو طوطے لے کر کے پھرتے ہیں، ان کے قریب بھی نہ جایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان کے پاس جایا جائے، اور ان کی بات کی تصدیق کرنا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے جانے کے قریب بھی منع فرمایا کہ اگر جو ان کے پاس جاتا ہے اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ جو ان کی تصدیق کرتا ہے تو یقیناً اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل دین کا جو ہے وہ انکار کیا۔ لہٰذا ہم تمام آپ لوگوں سے، آپ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جادوگر، چاہے وہ آپ کا ہاتھ دیکھنے والا ہو، یا آپ کو اس وقت جھوٹے استخارے کے ساتھ جو گمراہ کر رہے ہیں، یا اس وقت جو آپ کو مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں، آپ کو نوکریوں کے چکمے اور جو دھوکے دے رہے ہیں، ان سے بچیے۔ اگر یہ کسی بھی قسم کا فیل کرتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے، اور یہ پروگرام آپ کا بھائی رحمت اللہ بالی جو مکتب تعاون و دعوت ارشاد طائف کی جانب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ان مجرموں سے نجات عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔